ایران امریکہ کشیدگی ایک بار پھر عروج پر پہنچ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دی گئی ڈیڈ لائن ختم۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ امریکی سینٹکام نے تصدیق کر دی۔ امریکی فوج کے مطابق امریکی بحریہ نے ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ محاصرہ آبنائے ہرمز کے مشرقی خلیج عمان اور بحر عرب تک نافذ ہوگا۔ ممنوعہ علاقے میں آنے والے جہاز کا رخ موڑ دیں گے یا قبضے میں لے لیں گے۔ جہاز کسی بھی ملک کا ہو، احکامات سب پر لاگو ہوں گے۔ جو جہاز ایران نہ جا رہا ہو، نہ اسے وہاں سے نکلا ہو، وہ سفر کر سکتا ہے۔ غیر جانبدار اب بھی تلاشی اور معائنے کے بعد سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس روس اور سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے۔ اب ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جنگ بندی اب بھی جاری ہے۔ چیزیں بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ایران کی فوج تباہ کر دی ہے اور نیوی سمندر میں ڈبو دی ہے۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ ایرانی بازداران انقلاب نے دشمن کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج جہاز قریب آتے ہیں تو سختی سے نمٹیں گے۔ ہرمز کے قریب کسی بھی قسم کی فوجی نقل و حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی ایسے اقدام کو سیز فائر کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایسے کسی بھی اقدام کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی فوج کے آبنائے ہرمز کی جانب بڑھنے کے اعلان سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے صدر ٹرمپ کے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بیان پر طنز کہا کہ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو۔ کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ امریکی دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے۔ اگر آپ منطق کے ساتھ آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ بات کریں گے۔ برطانیہ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانیہ نے امریکہ کو پھر لال جھنڈی دکھا دی۔ برطانوی حکومت نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور ہرمز کھلنے کی حمایت جاری ہے۔ عالمی معیشت اور ملک میں مہنگائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز کے لیے کوئی ٹول عائد نہیں ہونا چاہیے۔ برطانیہ دیگر شراکت داروں کے ساتھ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہا ہے۔ چین کی بھی امریکہ کو سخت وارننگ، کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے۔ ایران کے ساتھ شراکت داری جاری رہے گی۔ چین ہمیشہ اپنی فوجی برآمدات میں محتاط اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ جنگ بندی ہر صورت برقرار رہنی چاہیے۔ دو ہفتے کی سیز فائر کا دونوں طرف سے اتفاق کیا گیا اور پھر یہاں پر پاکستان 11 تاریخ کو تشریف لائے دونوں وفود، اور پاکستان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میزبانی کا، ثالثی کا اور امن کو دوبارہ قائم کرنے کا ایک ایسا موقع دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے۔ پاکستان کو مستقل امن میں بدلنے کا موقع ملا۔ دونوں جانب سے 2 ہفتوں کی سیز فائر پر اتفاق کیا گیا۔ جواب بھی قائم ہے۔ دونوں ممالک کے معاملات طے کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کی قیادت نے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے دن رات محنت کی۔ فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ عزت میری نہیں، پوری پاکستانی عوام کی عزت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس کے اظہار خیال، کہا کہ امریکی اور ایرانی صدور کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکہ اور ایران کے وفود پاکستان کی درخواست پر تشریف آئے۔
ان کے مذاکرات 21 گھنٹے تک جاری رہے۔ 47 سال کے بعد ان کی ڈائریکٹ بات ہوئی۔ ایران امریکہ تنازع اور جنگ بندی کے بعد سفارتی سرگرمیاں پھر تیز۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو سعودی ولی عہد کے دورہ سعودی عرب کی دعوت۔ شہباز شریف آئندہ چند روز میں سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع۔ امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ راہ عمل پر گفتگو متوقع۔ خطے میں کشیدگی میں کمی، مستقبل میں جنگ بندی کے امکانات پر بھی گفتگو کی گئی۔ دو طرفہ تعلقات پر بھی گفتگو۔ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ اور ایران کے وفود کے اسلام آباد میں ہونے والے تفصیلی مذاکرات پر شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم کے جاپانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ جاپانی وزیر اعظم تکائچی نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی چینی سفیر سے ملاقات۔ چینی سفیر نے براہ راست مذاکرات کی سہولت کاری کی تعریف کی۔ کہا خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پرعزم رہنے کا اظہار۔ اس کی ذات کرتی ہے، باقی ہم لوگ تو انڈیا والے سارے بہت تڑپ رہے ہیں، انڈین میڈیا والے ماتم کر رہے ہیں، مطلب سڑ گئے نے ہیٹھوں اتوں سڑ گئے یا نہیں سڑ گئے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہوگا۔ دوبارہ مذاکرات کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی، صرف مثبت باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں۔ کیا آئندہ خطے کے فیصلے پاکستان کرے گا؟ صحافی کا سوال۔ جواب میں بولے کہ فیصلے اللہ کی ذات کرتی ہے، انڈیا والے سڑ گئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا پنجابی میں۔ ٹرمپ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہر جنگ میں کم از کم کسی ایک کی شکست ہوتی ہے۔ اگر ایران میں جاری جنگ میں سیز فائر سے جنگ کا خاتمہ ہوا تو شکست ٹرمپ کی ہوگی۔ ٹرمپ کے ایران کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دینا اپنی پسپائی کو چھپانا ہے۔ ٹرمپ کا مقصد ایرانی حکومت اور جوہری پروگرام کا خاتمہ ہے۔ ہمارے حقوق کا احترام کیا جائے تو امن کا راستہ نکل سکتا ہے۔ امریکہ خود کو آقا سمجھنا چھوڑ دے تو معاہدے کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کو پیغام۔ کہتے ہیں کہ ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کیا جائے تو مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی کارکردگی کی تعریف۔ مذاکراتی ٹیم اور ڈاکٹر طالباف کی خدمات کو سراہتا ہوں۔ خدا مذاکراتی ٹیم کو مزید طاقت دے۔ پومپیو کی عالمی رہنماؤں سے جنگ کے خاتمے کی اپیل ٹرمپ کو پسند لائی۔ ٹرمپ کی پومپیو پر چڑھائی، پوپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کہا کہ خارجہ پالیسی کے معاملے میں پومپیو خوفناک ہیں، جو ان کے معاملے میں پومپیو کمزور ہیں۔ میں پومپیو کا بڑا مداح نہیں ہوں، وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ پومپیو اگر کہیں ایران کے اس ایٹمی ہتھیار ہوں تو یہ بری بات ہے۔ ٹرمپ کی نیٹو پر بھی تنقید۔ کہا کہ ہمیں مدد کی ضرورت تھی لیکن وہ نہیں آئی۔ جتنی تنقید کرنی ہے کر لیں، جنگ بندی کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ ٹرمپ کے بیان پر پومپیو کو رد عمل۔ کہا کہ کسی بحث میں بڑھنا نہیں چاہتا، تاہم جنگ کے خلاف بولتا رہوں گا۔ عالمی سطح پر امن کے لیے اور تنازعات کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھوں گا۔ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور توقعات کی فروغ دینا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں بے گناہ افراد مارے جا رہے ہیں، بڑا نقصان ہو رہا ہے، کسی کو تو آواز اٹھانا پڑے گی۔
امریکی صدر کے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلانات. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 9% بڑھ گئی. عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل $103 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا. WTI $105 فی بیرل سے زائد میں فروخت ہونے لگا. UAE مربن خام تیل کی قیمت میں بھی 1% کمی. قطر میں ہیلیم گیس کے پلانٹ پر بمباری کے بعد دنیا میں ہیلیم گیس کا بحران پھر سر اٹھانے لگا. امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا اعلان. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 6000 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ. 6 حدیں گر گئیں. دوران کاروبار 100 انڈیکس میں زیادہ سے زیادہ 1,63,000 پر ٹریڈنگ دیکھی گئی. 6000 کی کمی کے بعد 2000 پوائنٹس کی ریکوری بھی سامنے آئی. 100 انڈیکس 6600 پوائنٹس کمی سے 1,60,591 پر بند ہوا. جو قوتیں آپس میں بات نہیں کرتی انہیں ہم نے اسلام آباد لایا. وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے امن مذاکرات ممکن ہوئے. بلاول بھٹو بھی امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے لیے متحرک تھے. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ پولیو مہم 19 اپریل تک جاری رہے گی. 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائے جائیں گے. امریکہ ایران مذاکرات کا انعقاد پاکستان کی اہم کامیابی ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد دیتا ہوں. پوری دنیا کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. پاکستان سفارتی میدان میں کامیابی حاصل کر رہا ہے. سندھ حکومت عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے. سندھ حکومت صوبے میں 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کر دے رہی ہے. FIA کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ رواں سال کے آخر تک FIA نئے طرز کا ادارہ بن چکا ہوگا. FIA سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. کرپشن میں ملوث کسی اہلکار کے لیے کوئی معافی نہیں. تقرر و تبادلوں کے معاملے پر بھی میں خود کام کروں گا. FIA درست کام کرتی تو نیب نہ بنتی. DG FIA عثمان انور بولے کہ FIA میں میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا گیا ہے. انہتر فیصد عوام مریم نواز کی قیادت پر اعتماد. پنجاب درست سمت میں گامزن. انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے حکومت پنجاب کی 2 سالہ کارکردگی پر مبنی سروے رپورٹ جاری کر دی. سروے کے مطابق 32% افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کو آؤٹ اسٹینڈنگ اور 31% نے گڈ قرار دیا. نوجوانوں کی اکثریت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مداح نکلی. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کو 42% عوامی مقبولیت حاصل. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا 19 اپریل کو خیبر پختونخوا میں جلسے کا اعلان. سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اتوار 3 بجے ملتان ریلوے گراؤنڈ میں عظیم الشان جلسہ ہوگا. بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنا ہے. بانی اور بشا بی بی کو ناحق قید کیا گیا. بانی پی ٹی آئی قیادت پر گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. تمام تر مظالم کے باوجود ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے.